أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بارئ الخلائق أجمعين. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. میں نہایت ادب سے، نہایت احترام سے اور صمیم قلب سے اپنے بزرگ پیر و مرشد جناب پیر امین الحسنات شاہ صاحب کے اس دربار عالیہ میں اپنی آمد کو اپنے لیے باعث خیر، باعث سعادت اور دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ سمجھتا ہوں۔ میں قبلہ پیر امین الحسنات شاہ صاحب کو ظاہر میرے دل کی کیفیت ایسی ہے کہ پہلے دن سے میں ان کی پاکیزگی کا، ان کے پاکیزہ ترین اور نورانی ترین جذبات کا، ان کے افکار کا معترف رہا ہوں اور آج کا یہ اجتماع بھی اسی کا ثبوت ہے کہ جو احترام، جو تقدس، جو عزت ہمارے دلوں میں قبلہ پیر صاحب کے لیے ہے، اللہ اس کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور ہم سب کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سربلندی کے لیے، دین کے ویلیوز کی سربلندی کے لیے، دین کے دشمنوں کے مقابلے میں امت کے اتحاد کے لیے ہم سب کو دامے درمے سخنے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس مرکز میں آج ہم ہیں یہ شریعت اور طریقت کے حسین امتزاج کا مرکز ہے، جہاں پر شریعت کی رہنمائی بھی ہوتی ہے اور فیض رب سے قلوب کو فیضیاب بھی کیا جاتا ہے۔ میں اندر کمرے میں عرض کر رہا تھا کہ جن ہستیوں نے اپنی زندگی کے با اخلاص ترین لمحات میں ایسے مراکز کی بنیاد رکھی، اس کا صدا آج دیکھیں کہ پوری دنیا میں اور پاکستان بھر میں اس کے ثمرات اور اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ یہ ان بزرگوں کی اور خصوصاً حضور ضیاء الامت کی جو کاوشیں اور کوششیں رہیں اور جو ان کا اخلاص رہا، جو ان کی للہیت رہی، جو دین کے لیے ان کا خالصانہ قدم اٹھا، اس کا نتیجہ آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبلہ پیر صاحب کو مزید صحت اور سلامتی عطا فرمائے، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، انہیں اسی طرح سے محبتیں بانٹنے کی اور سب کے سر پر دست شفقت رکھنے کی، سینے سے لگانے کی، امت کو یکجا کرنے کی اور دین کی محبت بھری گفتگو اور دین کے پیغام کو
انسان تک پہنچاتے رہنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی اس فیض سے ہمیشہ فیض یاب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں ایک دفعہ پھر شکر گزار ہوں کہ آج اس نے یہ موقع عطا فرمایا کہ اس مقدس مقام پر، مقدس ادارے میں اپنے مقدس ترین ساتھیوں، دوستوں اور عزیزوں کے سامنے میں کھڑا ہوں۔ مجھ سے جیسے بھی قبلہ پیر صاحب نے ارشاد فرمایا، محرم کی آمد ہے، اور محرم یاد دلاتا ہے اس ہستی کی جس نے اپنی کل کائنات اللہ کے دین پر نشاور کر کے دین کو نئی حیات کرا دی۔ لہذا اس ہستی کے حوالے سے اور اس ہستی کے گھرانے کے حوالے سے چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ چونکہ یہ محفل صوفیانہ محفل بھی ہے، اور اسی لیے میری خواہش ہے کہ میں آغاز کروں تو اپنی گفتگو کو وہاں سے آغاز کروں جہاں پر ہمارے صوفیہ نے اس حوالے سے جو نقطۂ نظر پیش کیا ہے۔ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں تو کل کائنات اس گھرانے کی مرہون منت ہے۔ زمین کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جس کو جو کچھ ملتا ہو وہ اس گھرانے کے فیض کے بغیر ملتا ہو۔ فیض خاندان نبوت، نبی کریم کا گھرانہ، مرکز نبی کریم اور ان کا گھرانہ، ان کی شعائیں۔ میں نے پڑھا فتوحات مکیہ میں، ابن عربی نے اس کی غالباً جلد اول میں یہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب کائنات میں کچھ نہ تھا اور صرف اللہ کی ذات تھی، جو احادیث قدسیہ میں بھی آیا ہے کہ اللہ نے چاہا کہ وہ پہچانا جائے تو اس نے پہلی مخلوق خلق کی۔ ابن عربی فتوحات مکیہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کچھ نہ تھا پہلی جو چیز خلق کی اس مخلوق کو نور محمدی کہتے ہیں، یعنی اپنی خلقت کے اعتبار سے پہلی خلقت۔ اس لیے ہم احادیث میں پڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، پہلی چیز جس کو اللہ نے خلق فرمایا وہ میرا نور ہے۔ خلقت کے اعتبار سے پہلی خلقت، اور ارسال رسول میں آخری رسول اور خاتم الرسول۔ اور اگلی حدیث خود محی الدین ابن عربی یہ فرماتے ہیں کہ اپنی خلقت کے اعتبار سے نبی کریم کی خلقت کے بعد قریب ترین مخلوق جس کو دوسرے درجے پر یا عددی اعتبار سے دوسرا نمبر حاصل ہے وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نبی کریم سے قریب ترین اگر کوئی مخلوق ہے اللہ کی خلقت میں تو اس کو علی مرتضیٰ کہتے ہیں، اور اس کو بھی نبی کریم نے اپنی زبان مبارک سے حدیث کی صورت میں بیان کروایا کہ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ اب ذرا آگے چلیے، جس گھرانے کی بات ہو رہی ہے اس گھرانے کی تیسری ہستی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، کیا فرمایا نبی کریم نے؟ فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے۔ گویا وہ بھی کائنات کی اس عظیم ترین ہستی سے تیسرے نمبر پر قریب ترین ہستی، اور اس کے بعد دو شہزادوں کی باری آتی ہے، الحسن
والحسین امامان قاما او قعدا حسین منی وانا من حسین. ان دو ہستیوں کو بھی نبی کریم نے اپنا وجود سمجھا، اپنے وجود کے ٹکڑے کے طور پر پیش کیا اور ان سے محبت کو اپنی محبت کی اساس قرار دیا. جس آیت کا حوالہ میں نے دیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو فی القربہ کی تفسیر میں اکثر مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ وہی گھرانہ ہے جن کو پنجتن پاک کا گھرانہ کہتے ہیں. تو اس حوالے سے عجیب ہے کہ پیدائش کے موقع سے ہی حسین ابن علی علیہ السلام نبی کریم کی نگاہ میں کون سا ایسا مقام رکھتے تھے کہ نبی کے دل کی دھڑکن حسین ابن علی تھے. دل کی دھڑکن. واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ ایک صحابی تشریف لائے اور در اقدس پر دستک دی. دروازہ کھلا تو اس کے ہاتھ میں ہرن کا ایک بچہ تھا. کہا کہ یہ کہاں سے لے کے آیا ہوگا؟ میں جنگل سے شکار کر کے لے کے آیا ہوں اور میری خواہش ہے کہ اس شکار کو آپ قبول فرمائیے. زندہ ہرن کا بچہ ہے. آپ نے قبول فرمایا. امام حسن علیہ السلام تشریف فرما تھے. امام حسن چونکہ بچے تھے، جیسے ہی نگاہ پڑی کہا کہ نانا جان کیا یہ ہرن کا بچہ مجھے مل سکتا ہے؟ فرمایا کہ کیوں نہیں، آپ نے عطا فرمایا. امام حسن جب اس ہرن کے بچے سے کھیلنے لگے تو امام حسین علیہ السلام داخل ہوئے. جیسے ہی اس ہرن کے بچے سے امام حسن کو کھیلتے دیکھا تو پوچھا کہ بھائی حسن یہ کہاں سے آیا؟ کہا کہ نانا جان نے مجھے عطا فرمایا ہے. امام حسن کی نگاہ اٹھی نانا جان کے چہرے کی طرف. نانا جان آپ نے میرے بھائی کو دیا، کیا مجھے نہیں دیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر خاموش ہے، نگاہیں خاموش ہیں، زبان خاموش ہے، دل متوجہ ہے اللہ کی طرف. دیکھ رہے ہیں کہ امام حسین کی آنکھیں آہستہ آہستہ نمناک ہونے جا رہی ہیں. اس اثنا میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی. کچھ ہی دیر میں باہر شور شرابے کی آواز آئی. دروازہ کھولا، کیا دیکھا؟ ایک ہرنی ہے، اپنا بچہ لے کر آئی ہے اور نبی کے دروازے پر آئی ہے. ہرنی کو اللہ نے قوت گویائی عطا کی. ہرنی بول پڑی، اے اللہ کے محبوب رسول، میں قریب کہیں پر میں اس بچے کو دودھ پلا رہی تھی. اللہ کے فرشتے نے مجھے مخاطب کیا اور اللہ کا پیغام پہنچایا کہ اے ہرنی، نبی کے نواسے کی آنکھوں میں آنسو آنے سے پہلے پہلے اپنے بچے کو لے جا کر ان کے حوالے کر دو. وہ بچہ جس کی نگاہوں میں آنسو کے آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کو گوارا نہیں آئے کہ اس بچے کا دل ٹوٹے اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہے. کون سا گھرانہ ہے؟ نبوت کا گھرانہ. وہ گھرانہ جس کی خاطر کائنات کو خلق کیا گیا ہے. وہ گھرانہ جس کے طفیل کائنات کے ذرے ذرے کو روزی ملتی ہے. ہم بعض دعاؤں اور مناجاتوں میں پڑھتے ہیں وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى. کائنات کے ذرے ذرے کو اگر روزی ملتی ہے تو وہ اس ذات مقدس کے طفیل ملتی ہے، اسی کے فیض سے ملتی ہے. اس لیے رسول کریم نے اس بچے کو مخاطب کر کے فرمایا کہ من احبک، جس نے تجھ سے محبت کی، فقط احب اللہ، اسے اللہ سے محبت. ومن ابغضک ابغض اللہ، اور جس نے تجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا. جن کی محبت اللہ کی محبت قرار پائی،
جن سے دوری اللہ سے دوری قرار پائی، اللہ ان لوگوں کو یا ہدایت دے، اور اگر وہ قابل ہدایت نہیں ہے تو ان کو زمین سے اٹھا لے جنہوں نے امت کو اہل البیت اور صحابیت کے نام پر تقسیم کر کے ایک خلیج ڈال دی ہے۔ نہ اہل البیت صحابہ کرام سے جڑا ہے اور نہ صحابہ کرام اہل البیت سے جڑا ہے۔ نہ کوئی شخص اہل البیت کا کہلوا سکتا ہے جب تک نبی کریم کے مقدس اصحاب کی محبت اس کے دل میں نہ ہو، اور نہ کوئی شخص اس وقت تک اہل البیت اور صحابہ کرام کا پیارا کہلوا سکتا ہے جب تک اس کے دل میں عشق محمد و آل محمد نہ ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اہل البیت سے محبت نہ کرے اور صحابہ کرام کی عظمت کا قائل نہ ہو، اور پھر وہ اپنے ایمان کا دعویٰ بھی کرے؟ بنی امیہ کے دور سے جو اہل البیت کے ساتھ مظالم اٹھائے گئے، ان مظالم کی وجہ سے آج ایک سلسلہ چل نکلا ہے کہ ہم نے تقسیم کر دیا ہے شیعہ اور سنی کو، کہ سنی صحابہ کرام کے ساتھ ہیں اور شیعہ اہل البیت کے ساتھ ہیں۔ اب جو بھی اہل بیت کی بات کرے گا اس پر فوراً ٹھپا بن جائے کہ یہ شیعہ ہو گیا ہے یا اندر سے شیعہ ہے، اور جو صحابہ کرام کی بات کرے اس پر ادھر سے ٹھپا بن جائے کہ یہ اندر سے سنی ہو گیا ہے۔ نہ وہ نہ یہ، درمیانی رستہ یہی ہے کہ اہل بیت کی محبت کو اپنے دلوں میں زندہ رکھو اور صحابہ کرام کے تقدس اور ان کے احترام کو ہر پل منظور اپنے ملحوظ خاطر رکھو، اس لیے کہ انہوں نے بارگاہ نبوت سے فیض کسب کیا ہے۔ لہذا جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر غور کریں کہ نبی کیا چاہتے ہیں، حضور کیا چاہتے ہیں۔ میں نبی کریم کی ایک حدیث بیان کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ فرمایا من احبنا نفعہ اللہ بحبنا، جس نے ہم اہل بیت سے محبت کی، اللہ اس کو اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی ہماری اس محبت کا فائدہ پہنچائے گا۔ وَإِنَّ حُبَّنَا لَتُسَاقِطُ الذُّنُوبَ كَمَا تُسَاقِطُ الرِّيحُ الْوَرَقَ، اس لیے کہ ہم اہل البیت کی محبت گناہگار انسانوں کے گناہوں کو اسی طرح سے جاڑ دیتے ہیں جس طرح سے درخت کے پتے خزاں کی ہواؤں کی وجہ سے جڑ جاتے ہیں۔ یہ حب اہل بیت ہے، یہ علی و فاطمہ ہے، یہ حب حسن و حسین ہے، یہ ابا عبداللہ حسین ابن علی علیہ السلام کی محبت ہے جو گناہوں اور انسان کے درمیان سد راہ ہے، انسان کو آلودہ ہونے سے بچانے کا باعث ہے۔ اگر دلوں کو زندہ رکھنا چاہو، چونکہ دل بھی بعض اوقات دل مردہ ہوتے ہیں، جسم زندہ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے اولیاء صوفیاء کی لائن میں جب اس پر بات ہوتی ہے وہ بہت اچھی طرح سے سمجھا پاتے ہیں کہ بعض اوقات جسم زندہ ہوتے ہیں لیکن روحیں مردہ ہوتی ہیں، لیکن وہ روح جس کے اندر محمد و آل محمد کی محبت موجزن ہو، وہ روح کبھی بھی مردہ نہیں ہوتی، چاہے اس کا بدن مردہ ہو جائے۔ اور یہی محبت ہے، یہی محبت جو قبر میں بھی کام آتی ہے، یہی محبت ہے جو عالم برزخ میں بھی کام آتی ہے، یہی محبت ہے جو پلے صراط پر بھی کام آتی ہے، یہی محبت ہے جو عالم حشر میں بھی کام آتی ہے، اور یہی محبت ہے جو بہشت میں انسان کو اللہ کی نعمتوں سے متنعم کرنے کا باعث بھی ہے۔ یہ جو محبت اہل بیت ہے، عشق اہل بیت ہے، روح انسانی کے احیاء کا ذریعہ ہے۔ اس لیے
خود حسین ابن علی علیہ السلام نے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ، ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّنَا أَهْلُ الْبَيْتِ، ہر چیز کی ایک اساس ہے، ایک بنیاد ہے، ایک جڑ ہے۔ اسلام کی جڑ کیا ہے؟ ہم اہل البیت کی محبت۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ اور گواہی دے رسالت معاد کی اور کہے محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد اس کے دل میں محبت اہل البیت نہ ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا یہ جو محبت ہے، اس محبت کو اسی حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ اس محبت کے اثرات ہماری عملی زندگی میں کیا پڑتے ہیں۔ یہ محبت ہمیں عملی زندگی میں کہاں تک پہنچاتی ہے؟ یہ محبت ہی ہے جس نے آج تک اسلام کو زندہ رکھا ہے۔ یہی محبت ہے محمد اور آل محمد۔ آج دیکھیے پوری دنیا کے اندر اگر مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، سازشیں ہوتی ہیں، تو اس کے مقابلے میں جو چیز کام آتی ہے وہ کیا ہے؟ نبی کریم کا عشق، نبی کریم کی محبت۔ چاہے امریکن کی سازشیں ہوں، چاہے روحانیت مسلمانوں پر برمی بدھسٹ کا ظلم و ستم ہو، کہیں پر بھی آپ دیکھ لیں، جو چیز انسانوں کے اندر استقامت پیدا کرتی ہے، جو چیز مقاومت پیدا کرتی ہے، جو چیز برداشت کی قوت پیدا کرتی ہے، جو چیز انسان کو ابھارتی ہے، آمادہ کرتی ہے اسلام کے دشمن طاقتوں کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے، وہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام اور محمد و آل محمد کی محبت، جو کہ یہی محبت ہے جو ایک شخص کو تا دم مرگ کھڑے ہونے اور استقامت کے ساتھ کھڑے ہونے کا درس دیا۔ یہ کربلا ہے جس نے انسان کو فخر کے ساتھ مرنا سکھایا ہے۔ یہ حسین ابن علی اور ان کے جانثار اصحاب کی، ساتھیوں کی، باوفا ساتھیوں کی سیرت ہے جس نے رہتی دنیا تک انسانوں کو بتایا ہے کہ جب اسلام پر آنچ آئے تو کیسے اسلام کے دفاع کے لیے کھڑا ہوا جا سکتا ہے۔ یہ جو محبت ہے، محبت صرف ایک قلبی کیفیت نہیں ہے۔ بعض اوقات لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دعویٰ محبت کریں کہ ہمیں نبی کریم سے عشق ہے تو کافی ہے۔ نہیں، کافی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان کی اہل بیت اطہار سے عشق اور محبت کا اظہار وہاں پر جہاں پر ان کے دیے ہوئے اصول، ان کے دیے ہوئے دین کو خطرات درپیش ہوں، اور ان خطرات کے مقابلے میں ہمیں جان اور مال کی قربانی دینے کی ضرورت پڑے، اور ہم یہ دیکھیں کہ آیا ہم آمادہ ہیں اس قربانی کے لیے یا نہیں ہیں۔ امتحان، اور بغیر آزمائش اور بغیر امتحان کے کسی بھی شخص کو فوری طور پر قبول نہیں کیا جاتا۔ آزمائش کے بعد، امتحان کے بعد، یہ جو عشق اہل بیت ہے، عشق نبی ہے، عشق آل نبی ہے، عشق حسین ہے، عشق علی و فاطمہ ہے، یہ امتحان کا باعث ہے، آزمائش کا باعث ہے۔ اور وہ آزمائش کیا ہے؟ چاہے مشکل ترین حالات ہوں، آپس میں نہ الجھیں، چاہے مشکل ترین حالات ہوں، فرقواریت کا شکار نہ ہوں، چاہے مشکل ترین حالات ہوں، ایک دوسرے کی کمزوریوں کو اچھال کر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی بجائے اپنے مشترکہ دشمن پر نگاہ رکھیں جو آپ کے دین کی تباہی کے در پہ ہے۔ آج آپ ذرا غور کیجیے گا، اگر ہمارے میلاد کے جلوس زندہ ہے تو اس سے عشق کا ایک پیغام پہنچتا ہے۔ حسین ابن علی سے عشق کے اظہار کے لیے عزاداری کے جلوس زندہ ہے تو اس سے در اہل بیت سے عشق کا ایک پیغام تمام انسانوں کو پہنچتا ہے۔ کیوں ان شعار اور
ان علامتوں کو مٹانے کی کوشش ہوتی ہے؟ کیوں مزارات کو اڑانے کی کوشش ہوتی ہے؟ کیوں میلاد کی محفلوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے؟ کیوں عزاداری کے جلوس اور مجالس کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ یہ جو محافل ہے جس کے نتیجے میں آپ کا دل نبی کریم سے جڑتا ہے، آپ کی فکر نبی کریم سے جڑتی ہے، ان کی سیرت سے جڑتی ہے، ان کی سنت سے جڑتی ہے، ان کی اولاد سے جڑتی ہے، اس کے نتیجے میں آپ جب میدان عمل میں کھڑے ہوتے ہیں تو تن من دھن کی قربانی دیتے ہیں، لیکن ایک انچ اپنے اس ہدف سے پیچھے نہیں آتے۔ یہ جو ہماری اس طرح کی رسومات ہیں، ان رسومات کے پیچھے یہ روح کا فرما ہے۔ اسی آپ کا دشمن بھی ٹیسٹ کرتا رہتا ہے مختلف تلوار میں۔ ذرا سوچئے گا کہ ہم آج جیسے پیر صاحب نے بھی فرمایا کہ محرم کی آمد ہے، تو محرم کے حوالے سے پوری دنیا سوگوار کیوں ہوتی ہے؟ کیا صرف سوگ ثواب کا باعث ہے اس لیے؟ اور پھر دوسرا سوال کہ حسین ابن علی علیہ السلام نے 61 ہجری میں قیام اگر فرمایا تو اس قیام کے پیچھے کوئی عوامل تھے یا نہیں تھے؟ کیوں قیام فرمایا؟ باقیوں کی طرح آپ بھی آرام سے مدینہ میں بیٹھ جاتے، کچھ نہ ہوتا، جیسے کہ بہت سارے لوگوں نے آپ کو مشورہ بھی کیا تھا، لیکن آپ اٹھے۔ پھر ایک اور سوال، کیا اس زمانے میں جب حسین ابن علی علیہ السلام نے قیام فرمایا، مکہ آئے، مکہ سے پھر کوفہ کا رخ کیا، تو اس دوران میں کیا کسی مسجد میں اذان پر پابندی لگی تھی؟ کیا حج پر کوئی پابندی تھی؟ کیا نماز پر کوئی پابندی تھی؟ کچھ نہیں۔ نماز بھی آزاد، حج بھی آزاد، زکوٰۃ کے سلسلے بھی آزاد، قربانی بھی آزاد۔ وہ کون سی وجہ تھی جس کے تحت حسین ابن علی گھر سے نکلے؟ وہ کون سی وجہ تھی کہ اتنا بڑا واقعہ رونما ہوا کہ جس کی خبر خود نبی کریم نے پہلے دی تھی؟ سنن نسائی میں جو روایات ہیں، علماء بھی یہاں پر تشریف فرما ہے، حضرت ام سلمہ علیہ السلام کو جب نبی کریم کی رحلت کا وقت قریب آیا تو آپ نے مٹی کی ایک شیشی دی۔ حدیث یہ کی ہے کہ مٹی کی شیشی دی اور کہا کہ میرے بعد بشارت بھی کی ہے، میرے بعد میری تمام ازواج ایک ایک کر کے انتقال کر جائیں گی، لیکن آپ اس وقت زندہ ہوگی۔ کل 61 ہجری عاشور 10 محرم، ذرا دیکھیے گا کہ اگر یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لیجیے گا کہ میرا بیٹا حسین کربلا میں شہید ہو گیا۔ تو نبی کی طرف سے خبر ہے، نبی مکرم اسلام نے خبر دی ہے کہ یہ واقعہ ہوگا۔ تو کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ تخت حکومت پر ایسے لوگ آ جائیں گے جن کے آنے کے بعد دین کا خلاف تو باقی رہے گا لیکن اس کی روح ختم ہو جائے گی۔ اور یزید ایسے، لہذا امام حسین علیہ السلام کو یہ معلوم تھا کہ اگر آج میں کھڑا نہیں ہوا تو پھر آئندہ جو کچھ بھی یزید انجام دے گا وہی دین کہلائے گا، جو کچھ بھی یزید کرے گا وہی دین کہلائے گا۔ اب اس کو روکنے کے لیے اگر میں صرف اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ انتہائی کم تعداد میں بھی نکل کر قربانی دوں گا تو اس قربانی کے نتیجے میں جو آواز پوری دنیا میں اٹھے گی وہ یہی ہوگی کہ یزید باطل تھا اور حسین اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے نکلے تھے۔ اس کا نتیجہ آج دیکھیے آپ، یہ 61 ہجری کا واقعہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، اس کے اثرات دیکھیے۔ آج ہم آپ پوری دنیا حسین کا گن گاتی ہے،
یزید سے متنفر ہے، حسین کا عشق زندہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین کو معلوم تھا کہ اگر میں نے آج قیام نہ کیا تو دین محمدی کا حلیہ بگڑ جائے گا. لہذا حسین نے قیام، اور اس کا نتیجہ آج ہم مسجدوں کو آباد، مدارس کو آباد، خانقاہوں کو آباد، اسلامی معاشرے کو آباد دیکھ رہے ہیں. اور یہ صرف 61 ہجری تک محدود نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین ابن علی علیہ السلام کو جب یزید کی طرف سے پیغام ملا کہ میری بیعت کیجئے تو آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ انتہائی تاریخی جملہ. وہ جملہ یہ تھا، مثلی لا یبایع مثلہ. یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کر نہیں سکتا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے کا حسین ہر زمانے کے یزید کے مقابلے میں کھڑا ہوگا. ہر حسین اپنے زمانے کے یزید کی بیعت سے انکار کرے گا. یہ سلسلہ تا قیامت چلنے والا سلسلہ ہے. اس لیے ہمیں اہل البیت سے جڑنا ہے. صحابہ کرام اور اہل البیت کے درمیان اختلاف کی بات نہیں، بلکہ ان کی سیرت سے سیکھنا ہے. ان کے جو روشن ترین پہلو ہیں ان پہلوؤں کو معاشرے میں اجاگر کرنا ہے، لوگوں کو ان سے روشناس کرانا ہے. جو احادیث میں کبھی کبھی پڑھتا ہوں تو بڑا پریشان بھی ہوتا ہوں کہ جتنی احادیث اہل البیت علیہ السلام کی عظمت، ان کے کردار، ان کے تقدس، ان کے مقام، ان کے درجات کے حوالے سے مکتب تشیع کی بنیادی کتابوں میں ہے، اتنی ہی اہل سنت کی بنیادی کتابوں میں بھی موجود ہے. کوئی کمی نہیں ہے. جب دونوں میں یہ مشترک ہے تو پھر آج کا دور وہ دور ہے جب ہم نے امت مسلمہ کو جوڑنا ہے. اور جوڑا تبھی جا سکتا ہے جب ان مقدس ہستیوں پر ہم مل کر اسی طرح سے اپنے پروگرام کریں، اجتماعات کریں، اور اس پیغام کو ہم زیادہ سے زیادہ عام کریں، لوگوں تک پہنچائیں اور بتائیں کہ ہمارے ہیرو یہ تھے. ہمارا ہیرو کون ہے؟ علی بن ابی طالب. ہمارا ہیرو کون ہے؟ امام حسن، امام حسین، نبی کریم کے باوفا اصحاب. وہ ہیرو جن کی روحیں انتہائی بلند تھی، جن کی سوچ علاقائی نہیں تھی، جن کی سوچ ایک محلے میں محدود نہیں تھی، جن کی سوچ آفاقی تھی، جن کی سوچ کائناتی تھی. اس لیے انہوں نے بنی نوع آدم کے حوالے سے ہمیشہ سوچا، جن کے ایک ایک کردار کے پہلو سے رہتی دنیا تک انسانیت اصول وضع کرتی ہے، اصول لیتی ہے. آپ کا غور کیجیے، ایک شخص مدینہ آیا، بھوکا پیاسا تھا، شام سے آیا تھا، دمشق، تھکا ہارا تھا. جب مدینے کی گلیوں میں داخل ہوا تو امام حسن مجتبیٰ سے سامنا ہوا. پہچان لیا کہ یہ امام حسن مجتبیٰ ہے. فوری طور پر گانا بولنا شروع کر دیا، برا کہنا شروع کر دیا. جتنی گالیاں اس کو یاد کی وہ دی، برا بلا کہا. جب وہ اپنی بات کر چکا تو یہ جو پیکر اخلاق خدا ہے، انہوں نے پلٹ کر کہا لگتا ہے تم شام سے آئے ہو. کہا کہ ہاں میں شام سے آئے. کہا تھکے ہوئے ہو گئے، بہت لمبا سفر ہے، آؤ میرے مہمان بنو، مجھے یہ موقع دو کہ میں تمہاری خدمت کر سکوں. ہاتھ تھاما، اپنے گھر لے گئے، ساری رات اس کی خدمت کی. صبح جب وہ نکلا، تبری میں یہ لکھا ہے، کہتا ہے وہ شخص یہ کہتے ہوئے نکلا کہ ہر پل میرا جی چاہتا تھا کہ زمین پھٹ جائے، میں دھنس جاؤں. اس لیے کہ میں نے جو رویہ اختیار کیا اس کے مقابلے میں کرامت انسانی کا اعلیٰ ترین رویہ امام حسن مجتبیٰ
زمانے میرے سامنے پیش ہے. کوئی شخص آیا، مسافر تھا، اور بھوکا پیاسا بھی تھا. کسی سے پوچھا، مختلف لوگوں نے سوال کیا، لوگوں نے اس کو بھیجا امام حسین علیہ السلام کے گھر کی طرف. آیا، گھر پر دستک دی، دروازہ کھلا. امام حسین نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ کہا کہ ضرورت مند ہوں، مسافر ہوں، میرے پاس کچھ نہیں. کہا اچھا ذرا رو جاؤ. اندر تشریف لے گئے. ایک تھیلی میں اشرفیاں، دراہم، جو کچھ بھی تھا لے کر تشریف لائے. اب کے بعد، پہلے نہیں، اب کے بعد دروازہ آدھا کھلا. دروازے کے پیچھے خود پوشیدہ ہوئے، چھپے، صرف ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا کہ یہ لو اور اپنی ضرورتیں پوری کرو. وہ شخص حیرت سے پوچھتا ہے، یا ابا عبداللہ حسین، آپ اپنا چہرہ مجھے کیوں نہیں دکھا رہے؟ جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ لینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے اور دینے والے کا ہاتھ اوپر، اس لیے لینے والا ہمیشہ شرمندہ ہوتا ہے. لہذا میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہاری نگاہیں میری نگاہوں سے ٹکرائیں اور تم لینے والے کی حیثیت سے شرمندہ نظر آؤ. کرامت دیکھیے، بلندی دیکھیے، وہ بلندی جس کا مظاہرہ ہر میدان میں کرتے ہیں. کربلا کے میدان میں دیکھیں، کربلا کے رستے میں دیکھیں. 2 محرم کو جب کربلا کے میدان میں آمد ہوئی ہے، ہر کا لشکر جب سامنے سے آتا ہے رک جاتے ہیں. ہر کا لشکر 1000 کا لشکر ہے اور ادھر 72 لوگ. جب ان کا لشکر آ کے رک جاتا ہے تو دیکھتے ہیں، سب دیکھتے ہیں کہ ان کے گھوڑے، ان کی سواریاں ہانپ رہی ہیں، زمانے باہر نکلی ہوئی ہیں، تھکی ہوئی ہیں، اور سوار بھی تاری تھکے ہوئے. فوراً اپنے ساتھی کو حکم کرتے ہیں جتنے مچھلی ہیں سارے کھول دو اور ان کو پانی پلاؤ. سب کو پانی پلاتے ہیں اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ان حیوانات کو بھی، ان گھوڑوں اور سواریوں کو بھی پانی. اور جب پانی پلا چکے ہیں تو پھر کہتے ہیں ان کے سامنے پانی رکھو جب تک وہ خود اپنا سر نہ اٹھائیں. یہ کسی کرامت ہے؟ پتہ ہے یہ مجھے مارنے آئے ہیں، پتہ ہے یہ میرے قاتل بنیں گے اس لشکر کے سارے لوگ، اللہ اور 1-2 افراد کے، پتہ ہے. لیکن اپنی عملی زندگی میں کرامت انسانی کے ایسے نمونے پیش کر دیے کہ رہتی دنیا تک ہر ایک کو پتہ چلے کہ نیکی کس کو کہتے ہیں اور برائی کس کو کہتے ہیں. نیکیوں اور برائیوں کے درمیان حد فاصل کا نام حسین ہے. اعلیٰ ترین الہی صفات کے مظہر کا نام حسین ابن علی ہے. جس نانا کی آغوش میں آپ نے تربیت پائی ہے، چونکہ وہ نانا اکمل ترین ہستی ہے، لہذا ان کی آغوش میں پروردہ، تربیت یافتہ یہ ہستیاں بھی اسی حساب سے بلند ہے، اسی حساب سے کمال کے اس مرتبے پر فائز ہے. تو اگر انسان عشق کرتا ہے تو کس سے کرتا ہے؟ یہ عرفاء اور ہمارے صوفیہ بتاتے ہیں. ہمارے صوفیہ اور عرفاء نے یہ بات کہی ہے کہ انسان کمال سے عشق کرتا ہے. جہاں پر کمال ہو وہاں پر انسان اسے عشق کرنے لگتا ہے. اللہ سے عشق کیوں ہوتا ہے انسان کو؟ اس لیے کہ وہ کمال مطلق ہے. نبی کریم سے عشق کیوں ہے؟ اس لیے کہ مخلوق میں کمال کی انتہا کے درجے پر جو ہستی فائز ہے اس کو ہم نبی مکرم اسلام کہتے ہیں. ان ہستیوں سے کیوں رشتہ ہے؟ اس لیے کہ ان کی ذات میں آپ کو کوئی خامی نظر نہیں آتی، ان کی ذات میں کوئی کمی نظر نہیں آتی، ان کی ذات میں آپ کو اخلاق خداوندی اپنے عروج پر نظر آتے ہیں. ایسی ہستیوں سے عشق ہر پاکیزہ ضمیر انسان کے اندر کی آواز ہے، اور بڑی آواز ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ان نیک اور پاکیزہ لوگوں کے دامن سے متوسل ہو
اور ان کا نام مٹانے کی کوشش کرنے والوں کے مقابلے میں صفے واحد میں کھڑے ہو کر ید واحد بن کر موقع بن کر کھڑے ہو جائیں۔ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کریم ایک جامع دستور ہے، جامع دستور ہے۔ قرآن کریم نے ہم سے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار ورحماء بینہم۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جہاں پر اسلام اور دین محبت اور عشق سے عبادت ہے، عشق اور محبت کس سے؟ اہل ایمان سے۔ عشق اور محبت کس سے؟ کلمہ گویوں سے۔ عشق اور محبت کس سے؟ رسول کی رسالت پر ایمان رکھنے والوں سے۔ عشق اور محبت کس سے؟ جو نبی کریم، ان کی آل و اولاد اور ان کے جانسار صحابہ، پاکیزہ صحابہ سے عشق اور محبت کرتے ہیں۔ نفرت کس سے؟ چونکہ آیت کا دوسرا حصہ اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں جو توحید کے منکر ہیں، جو رسالت کے منکر ہیں، جو ان ہستیوں کے منکر ہیں، جو دین کے منکر ہیں، ان کے مقابلے میں شدید ترین دو کیٹیگریز ہیں۔ لہذا ادھر محبت ادھر شدت، اگرچہ یہ شدت ہر مقام اور ہر زمانے میں نہیں آئی، لیکن جب اسلام کو خطرہ ہو، جب دین کو چیلنجز درپیش ہو، جیسے آج کا دور ہے، تو پھر وہاں پر صلابت کے ساتھ، سختی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ کفر کے مقابلے میں اہل توحید اور اہل قبلہ کو یوں اکٹھے کرنا اور نبی کریم کے امتی کی حیثیت سے امت واحدہ کی تشکیل کے لیے اپنا اپنا حصہ ادا کرنا۔ اور میں سوچتا ہوں کہ آج کا یہ جو اجتماع ہے وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں پیر صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے دعا گو کہ اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور اولیاء اللہ کے فیض سے ان کو بھی اور ہمیں بھی مستفید فرمائے، اور خصوصاً ضیاء الامت اللہ مقام الشریف کی قبر منور پر اپنا نور مزید برسائے اور اس مرکز کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور ہم سب کو نبی کریم اور ان کی آل کا عشق اور اس عشق کو اپنی زندگی کا سرمایہ بنانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔